وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ مبتدعین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ عذاب قبر اتنا ہوتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جسم کو ہی عذاب قبر ہوتا ہے، نہ کہ فقط روح کو۔ تو یاد رکھیے صرف اتنی بات ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ تا حد نگاہ اس کی قبر کھل بھی جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اگر تا حد نگاہ کھلتی ہے تو پھر یہی قبر ہی کھلتی ہوگی، تو پھر باقی سارے مردے آس پاس والے کدھر جاتے ہوگی؟ اگر حدیث پاک کا نعوذ باللہ یہی ایسا مطلب لینا ہے کہ جو عقل و نقل کے خلاف ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، مزید حدیث میں آیا ہے کہ ایک سانپ بھی مسلط کیا جاتا ہے بے نمازی پر، جو ایک دفعہ پھنکار مارے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگے۔ تو قبرستان میں کیا پوری زمین پر، تو کیا قبرستان میں بھی گھاس ہوگی ہوتے ہیں نعوذ باللہ؟ کیا پھر حدیث پاک کا مطلب غلط لینے سے انکار حدیث لازم آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عالم ہے جس عالم میں تا حد نگاہ اس کے لیے فراخی ہوتی ہے۔ وہ ایک عالم ہے کہ جہاں پسلیاں دھنسنے جیسا عذاب ہوتا ہے۔ وہ ایک عالم ہے کہ جہاں پر سانپ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور کفار پر تو اس سے بھی بڑے بڑے ہوں گے، اور وہ روئے زمین ان کے سامنے تو بہت چھوٹی ہے۔ وہ عالم ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے عالم؟ وہ ایسے پردے میں اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، تو ہم از خود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ قبر سے مراد جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا ہے، تو پھر اپنی طرف سے عقل دوڑانے کی ہمیں کیا مجبوری ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا نام ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات جو ہیں، افادات، ان کے اشرف الجواب میں بیان ہی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو پھر ضروری ہے اسی زمینی حفرے کو ہی قبر کہنا ہے؟ یہ قبر تو کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ یہ جسم کی قبر ضرور ہے، البتہ عذاب ثواب قبر کی جب بات آتی ہے، جہاں سانپ کے پھنکارنے کی بات آتی ہے، جہاں پسلیاں ایک دوسرے میں دھنسنے کی بات آتی ہے، جہاں حد نگاہ کھل جانے کی بات آتی ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ اگر عذاب ہوتا ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ السلام۔